السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے ایپیسوڈ نمبر 70 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ان تمام حضرات سے جو عورتوں کی حکایات اس درس میں ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں یا سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم سے ہمارا یہ درس سماعت کر رہے ہیں، اگر آپ نے اب تک ہمارے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آنے والے تمام نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ ہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ان ایپیسوڈز کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے رہیں۔ آئیے درود شریف کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 131، عورتیں یا جانور۔ ایک صاحب نے بس میں چند خاتون کو دیکھا جن کے بڑے ہوئے ناخن سے اتری ہوئی سرخی نے ان کی نگاہوں کو پکارا اور ان کی طبیعت میں متلی پیدا ہو گئی۔ ان صاحب نے ان خاتون سے پوچھا کہ ناخن بڑھانے کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک صاحبہ بولی کہ بڑے ہوئے ناخن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ امیر طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کیا۔ دوسری بولی اس سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تیسری نے کہا اس سے چغتائی آرٹ کو تقویت پہنچتی ہے۔ سبق: ناخن تراشنا انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے اور عورت کو اپنے سر کے بال کٹوانا ناجائز و حرام ہے، مگر عورت کا لطیفہ مشہور ہے۔ وہ نہر میں نہاتے ہوئے بہہ گئی تو اس کا شوہر بیوی کی لاش کی تلاش میں نکلا تو بجائے اس نہر کا پانی جس طرف بہہ کر جا رہا تھا اس طرف جاتا، مگر جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف چل دیا اور بیوی کی لاش کو تلاش کرنے لگا۔ کسی نے اس سے کہا، میاں تم نے اگر لاش کی تلاش کرنا ہے تو جس طرف پانی جا رہا ہے اس طرف جاؤ، یہ الٹی جانب کیوں جا رہے ہو؟ وہ بولا، بھائی بات تو تمہاری درست ہے، مگر تمہیں کیا خبر کہ میری بیوی ہر کام الٹا ہی کرتی تھی۔ میں نے اس سے جو بھی کہا اس نے ہمیشہ اس کا الٹا ہی کیا، اسی بنا پر مجھ کو یقین ہے کہ اس کی لاش بھی الٹی جانب بہہ کر گئی ہے۔ آج کل کی ماڈرن عورت بھی اسی عورت کی طرح ہے، جس چیز کو کٹوانا تھا اسے بڑھا لیا اور جسے بڑھانا تھا اسے کٹوا لیا، یعنی ناخن بڑھا لیے اور سر کے بال کٹوا دیے۔ ایک شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی انسانیت ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عامل نہیں وہ انسان نہیں۔ دیکھ لیجئے بڑھے ہوئے ناخن انسانوں کے ہوتے ہیں یا جانور کے؟ یورپ نے اپنے پرستارے کو جانور بنا کر رکھ دیا۔ اس میں شک نہیں کہ جانور کے لیے بڑے اور بڑھے ہوئے ناخن خوبصورتی کا باعث ہے۔ ان کے بڑھے ہوئے ناخن سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ جانور کی خوبصورتی ان کے
بڑے ہوئے ناخن بھی ہوتے ہیں اور ان کی دم بھی ہوتی ہے۔ ناخن بڑھا کر خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی ماڈرن عورتوں کو دم کا بھی انتظام کرنا چاہیے تاکہ خوبصورتی ادھوری نہ رہ جائے۔ آدمیت پوری طرح گم بھی کر، آدمیت پوری طرح گم بھی کر، ناخنوں کے ساتھ پیدا دم بھی کر۔ حکایت نمبر 132، لڑکی یا لڑکا۔ ایک صاحب کسی دکان پر داخل ہوئے، وہاں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چھوٹے چھوٹے بال بالکل لڑکوں کی طرح کٹے ہوئے تھے۔ ان صاحب نے اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص سے پوچھا، کیوں جناب، یہ لڑکی ہے یا لڑکا؟ اس نے جواب دیا، یہ لڑکی ہے اور میری ہی بیٹی ہے۔ ان صاحب نے کہا، معاف کیجیے گا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اس کے باپ ہیں۔ اس نے جواب دیا، میں اس کا باپ نہیں ہوں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ سبق: گویا ماں بیٹی دونوں ہی ماڈرن تھیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ماں بیٹی ہیں یا باپ بیٹی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا ساروپ اختیار کریں، اور ایسے مردوں پر بھی جو عورتوں کا ساروپ اختیار کریں۔ مگر اس ماڈرن دور نے لڑکیوں کو لڑکے اور لڑکوں کو لڑکیاں بنا ڈالا ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، العما تہذیب حاضر، العما العما تہذیب حاضر، العما لڑکیاں لڑکے ہیں، لڑکے لڑکیاں۔ پرانے دور میں میاں بیوی کا جوڑا جاتے ہوئے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میاں ہے اور یہ بیوی، مگر اس ماڈرن دور میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ لیڈی کون ہے اور لیڈا کون ہے۔ دونوں ہی ایک شکل میں نظر آتے ہیں۔ ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک ناچ گھر میں ایک ڈانسر نے کمال کا ڈانس کیا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے داد دیتے ہوئے کہا، واہ ری لڑکی، تو نے تو کمال کر دیا۔ دوسرا شخص جو ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس نے کہا، ارے وہ تو میرا بیٹا ہے۔ پہلا بولا، مس صاحبہ معاف کیجیے گا۔ دوسرا شخص بولا، ارے میں تو اس لڑکے کا باپ ہوں۔ دیکھا آپ نے، اوپر کی حکایات میں ماں بیٹی دونوں کی شکلیں لڑکوں کی سی تھیں، اور اس لطیفے میں باپ بیٹے دونوں کی شکلیں لڑکیوں کی سی تھیں۔ عورتیں مرد نظر آتی ہیں اور مرد عورتیں۔ خدا تعالیٰ نے مرغی کے مقابلے میں مرغ کو کلگی دی ہے اور عورت کے مقابلے میں مرد کو داڑھی، مگر ہم نے آج تک نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی مرغ اپنی کلگی کو نوچے یا نچوا رہا ہو اور اسے اتروا رہا ہو۔ لیکن اس ماڈرن دور نے مرد کے چہرے سے داڑھی کو غائب کر دیا۔ ادھر مرد کے چہرے سے داڑھی غائب اور ادھر عورت کے سر سے بال غائب۔ مولانا ابو النور بشیر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، میاں کی داڑھی اور بیوی کی چوٹی ہو گئی غائب، میاں کی داڑھی اور بیوی کی چوٹی ہو گئی غائب، دکھایا آ کر یورپ نے تماشا ایسا فیشن کا، نظر آتی ہے صورت مرد کی اب عورتوں جیسی، نظر آتی ہے صورت مرد کی اب عورتوں جیسی، ہے حلیہ گاڑیوں کا سا نئے امریکی انجن کا۔ حکایت نمبر 133، دو چوٹیاں۔ جے پور پل بازار میں ایک عورت نے دو چوٹیاں بنا رکھی تھی۔ ہاتھ میں مولیاں لیے وہ چلی جا رہی تھی۔ پیچھے سے ایک آوارہ گائے نے مولیوں پر اپنا منہ مارا، جس سے عورت کی دو چوٹیاں بھی مولیوں کے ساتھ ہی منہ میں آ گئی۔ گائے بھاگ کھڑی ہوئی، نتیجے کے طور پر عورت بھی گھسیٹتی ہوئی چلی گئی۔ راہ چلتے لوگوں کی امداد سے ان چوٹیوں کو گائے کے منہ سے آزاد کرایا گیا۔ سبق: عورت ایک
اور چوٹیاں 2 کہ اگر گائے بازار میں پھرتی ہوئی آوارہ کہلائی تو وہ چوٹیوں کا بازار میں نمائش کرنے والی کیا ہوئی؟ تو آوارہ پر آوارہ کا حملہ ہے۔ گائے کو اگر آوارگی سے بچنے کے لیے اپنی کھوٹی پر ٹکنا ضروری ہے تو عورت کو بھی اپنے گھر قرار پانا ضروری ہے۔ مولیوں کو دیکھیے، کھیت سے نکل کر بازار آئیں تو بکنے لگی، یوں ہی چوٹیاں بازار میں آئیں، وہ بھی مولیاں ہی ہیں۔ اور گائے کی یہ غلط فہمی نہیں بلکہ اس کی نظر میں یہ بھی مولیاں ہی تھی۔ اس عورت کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ چوٹیاں مولیوں کی طرح بازار میں آئیں تو گائے کے منہ میں گئیں۔ اس طرح جو عورت آوارہ عورتوں کی طرح بازار میں نکلے گی وہ بھی کسی وقت کسی تہذیب نو کے بھیڑیے کے منہ کا لقمہ بن سکتی ہے۔ لاہور کے چڑیا گھر کا ایک واقعہ اخبار میں پڑھا، آپ بھی سن لیجئے۔ ایک ماڈرن لڑکی اپنے سر کے بال اپنے سر کے اوپر اونٹ کے کوہان کی مانند بنائے ہوئے ننگے سر چڑیا گھر میں سیر کو آئی۔ ایک پنجرے کے پاس کھڑی تھی تو اچانک 2 بگلے اڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اس کے سر کے ارد گرد چکا لگانا اور چیں چیں کرنا شروع کر دیا اور اس کے سر پر جھپٹنے لگے۔ دراصل بغلوں نے اس کے سر پر اپنا گھونسلہ سمجھ لیا۔ وہ بھاگی تو انہوں نے سمجھا ہمارا گھونسلہ لے کر جا رہی ہے۔ آخر لڑکی نے ایک کمرے میں گھس کر اپنا سر بچایا۔ ماڈرن لڑکی کا دیکھا حوصلہ، ماڈرن لڑکی کا دیکھا حوصلہ، سر پہ لے کر پھر رہی ہے گھونسلہ۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔